صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق لبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. یہ حدیث جبریل کا متن ہم نے پڑھا. اس حدیث پاک کا ترجمہ بھی اب سننا ہے، لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ حدیث جبریل بڑی ہی اہمیت اور عظمت کی حامل ہے. جس طریقے ہمارے علماء نے فرمایا ہے، جس طریقے سے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ ام القرآن کہی جاتی ہے، اس کا نام ام القرآن رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی ذات اور صفات سے بحث بھی ہے، اور عقائد کا بیان بھی ہے، عبادات اور اعمال کا ذکر بھی ہے. تقریباً تمام تر مسائل کو جامع ہے، وہ تمام تر احکام کو جامع ہے وہ، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے. ہمارے علماء نے فرمایا حدیث جبریل بھی اصول دین کو جامع ہے، اصول دین کو جامع ہے. اس لیے حدیث جبریل یہ مجمع اصول ہے. اس کو ویسے ہی اہمیت حاصل ہے احادیث پر جیسے کہ سورہ فاتحہ کو دیگر سور پر اور دیگر قرآن پاک کی دیگر صورتوں پر اہمیت حاصل ہے. بہت اہم حدیث ہے حدیث جبریل. حدیث جبریل امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت کی، یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے، ان کی شخصیت حق و باطل کے درمیان فاصل ہے، خط امتیاز ہے. ان کی ذات میں کسی کو شک نہیں، ان کی شہادت، ان کی عدالت، اس پر کسی کو کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں. اس لیے اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور ان سے روایت ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو حال یہ تھا کہ ہر نازیبا اور ناپسند بات، جو بھی شریعت میں ناپسند بات ہوتی تھی، اس کو بالکل سرے سے رد فرما دیتے تھے اور اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. تو ایسے اہم صحابہ کرام نے اس حدیث کی روایت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے. یہ جلوس جالس کی جمع ہے. بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا وجدان کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبوی شریف میں، کیونکہ ایک یہاں پر استوانہ ہے، ایک وہیں پر جو ریاض الجنہ ہے نا، محراب شریف ہے، محراب شریف کے پاس میں ایک ستون ہے. وہ ستون وہ ہے، ایک ستون ان میں کئی ستون ہیں، ان ستونوں میں سے ایک ستون وہ ہے
جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، تو وہاں پر لوگ آتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درس دیتے تھے، ان کو نصیحتیں کرتے تھے، ان کو شریعت سکھاتے تھے، ان کو مسائل بتاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ استوانہ وفد عبد قیس جس کا ذکر بخاری اور مسلم میں جگہ جگہ پر ہے، روایتوں سے معلوم ہے کہ سرکار اسی استوانہ اور اسی پلر اور اسی ستون کے پاس سرکار بیٹھتے تھے، اور آنے والے جو وفود ہوتے تھے، آنے والے جو لوگ ہوتے تھے جو کچھ پوچھنا چاہتے تھے، سرکار وہیں پر بیٹھ کر سب کو درس دیتے تھے، ان کو سکھاتے تھے۔ وہاں پر ریاض الجنہ میں جب جائیں تو وہاں پر یہ دیکھنا کہ وہاں سکون وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا وجدان یہ ہے کہ سرکار وہاں تشریف فرما ہوں گے، صحابہ کرام کا مجمع ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ذات یوم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے سرکار کے پاس۔ کیا معاملہ ہوا پھر جب بیٹھے ہوئے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک ایسا آدمی ہمارے پاس آیا، طلع علینا، طلع یطلع، طلعن کا معنی ہوتا ہے طلوع ہو جانا، سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو اچانک ہی نکل آتا ہے نا، کوئی دیر لگتی ہے اسے نہیں، اچانک ایک دم وہ آدمی آیا۔ تو اچانک کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہاں پر لفظ طلع حدیث پاک میں ایک شخص اچانک چمکا، طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، جس کے کپڑے بہت سفید تھے، شدید لفظ موجود ہے، بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا وہ شخص۔ شدید و سواد الشعر، شدید بہت، سخت، سواد سیاہی، شعر کا معنی بال، بال بہت سیاہ تھے، بہت کالے بال تھے، کپڑے سفید، بال کالے۔ کالا اور سفید کا جب کمبینیشن ہوتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے خوبصورت لوگ کالے کپڑے جب پہنتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ خاص کر بتانا مقصد ہے کہ جو شخص آیا تھا نا وہ بڑا چمک دھمک والا تھا، بڑا چمک دھمک والا۔ اب اس سے تو یہ لگ رہا ہے، اسی لیے آگے ہے لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے نشانات، سفر کی علامتیں اس پر نمایاں نہیں تھی، دکھ نہیں رہی تھی۔ اس کے چمک دھمک، اس کے پہناوے، اس کے حالت وضعیہ، اس کی خوبصورتی، حسن، یہ سب چیزیں یہ بتا رہی تھی، چہرے پر کہیں تھکن وغیرہ محسوس نہیں ہو رہی تھی، یہ سب یہ بتا رہا تھا جیسے کہ یہ آدمی ہی کہیں آس پاس سے آیا ہو۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے، یہ تو سب یہ بتا رہا تھا۔ لیکن اگلے کا ایک جملہ ہے ولا يعرفه منا احد، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پر آثار سفر نظر نہیں آ رہے تھے، لگ رہا تھا کہ کہیں آس پاس سے آیا ہوگا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ نہ جاننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں دور سے آیا ہے، کہیں دور سے آیا، ہم میں سے کوئی، فرماتے ہیں لا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا، تو یہ تو تعجب کی بات ہوئی۔ اگر دور سے آیا تو آثار سفر نمایاں ہونا چاہیے، لیکن آثار سفر نمایاں نہیں تھے۔ اور قریب سے آتا تو پھر ہم میں سے کوئی اسے جانتا ہوتا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، یہی تعجب کی بات تھی۔ یہ تعجب کی، اسی تعجب کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر کہ لہذا وہ شخص ایسا تھا جو آیا بھی دور سے تھا، آثار سفر بھی نمایاں نہیں تھے، اس سے یہ پتا چلا
کہ آنے والا جو شخص تھا وہ عام دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھا، عام دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھا. یہ درس دینا چاہ رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ تھے کون؟ حضرت جبریل. جب حضرت جبریل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے، جب وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتے تو سید البشر، رسولوں کے بھی آقا، نبیوں کے سردار، فرشتے جن کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز خم کرنے کے لیے ترستے ہوں، وہ سید البشر خاتم النبیین تمام لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ درس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ آدمی سفر کرنے والا آیا تو تھا لیکن عام مسافروں کی طرح نہیں نظر آ رہا تھا. کیا حال تھا اس کا؟ فرماتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹ کر بیٹھ گیا. الہ لفظ یہاں پر آیا، الہ النبی، یہ بھی ہو سکتا تھا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لفظ الہ یہاں پر آیا. اس سے یہ پتا چلا بالکل مل کر قریب ہو کر بیٹھ گیا. کیسے بیٹھا؟ بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آگے الفاظ موجود ہیں. حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ، سرکار سے مل کر بیٹھ گیا، بالکل اپنے گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنوں کے سے ملا دیا، اتنے قریب آ کے بیٹھا. اب ایک بات سمجھ میں آئی، صحابہ کرام جو سرکار کی صحبت میں ہر وقت رہتے تھے، ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار کے اتنی قریب جا کے بیٹھے ادبا. لیکن یہ آنے والا آیا، اور آنے والا آنے کے بعد سرکار کے اس کی بالکل مل کر بیٹھ رہا ہے. اس سے لگتا ہے کہ سرکار سے بہت آشنا ہوگا، پہلے سے بہت آشنا ہوگا. کوئی غیر آدمی قریب میں آ کے جلدی نہیں بیٹھتا. اس سے پتا چلا کہ حضرت جبریل کی آشنائی سرکار سے بہت پرانی ہے، بہت پرانی آشنائی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، کتنی پرانی آشنائی ہے. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل تم جانتے ہو کہ میری عمر کتنی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا. تو کہا کہ ساتویں آسمان پر ایک ستارہ اتنے ہزار برس کے بعد نکلتا ہے، میں نے اس کو اتنی ہزار بار دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا خدا کی قسم میں وہی ستارہ ہوں. اب دیکھیے حضرت جبریل نے کب کتنی ہزار بار اس ستارے کو دیکھا، اور سرکار وہی ستارہ، وہی چمک دمک سرکار ہی کی ہے. اب سوچئے حضرت جبریل سے کتنی پرانی آشنائی، اس لیے بالکل مل کر بیٹھ گئے، بالکل مل کر بیٹھ گئے. اب دیکھیے آگے کے الفاظ دیکھیے، دھیان دیکھیے الفاظ حدیث پر دھیان دیجیے. فرماتے ہیں حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر بیٹھ گئے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اپنے دونوں گھٹنوں کو سرکار کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا، ملا کر بالکل بیٹھ گئے، ٹیک لگا دی بالکل. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور صرف یہ نہیں آدمی بیٹھتا ہے تو اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیتا ہے، لیکن یہ بیٹھنے والا جو آ رہا ہے نا بالکل الگ ہی ہے. سرکار کی بارگاہ میں آئے اور اپنے گھٹنوں سے، سرکار کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے بالکل ملا کے بیٹھ گئے، اور ہاتھ اپنی رانوں پر نہیں، ہاتھ سرکار کی رانوں پر رکھ دیے، سرکار کی رانوں پر رکھ دیے ہاتھ. کتنی بہت قربت محسوس ہو رہی ہے نا، کہ حضرت جبریل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بڑی قربت تھی. ورنہ اجنبی آدمی کہاں ایسے ہاتھ رکھے گا ہے. ہاں، یہ ہے میرے نبی کی عظمت. تو سنیے الفاظ، سنیے حدیث کے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، تو آپ حضرت جبریل نے آنے والے اپنے دونوں گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنوں کے سے ملا کر بیٹھ گیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اب اپنے دونوں ہاتھوں کو سرکار کے رانوں پر رکھ دیا،
اور یہ بھی ممکن ہے اعلیٰ فخذہ کا معنی یہ ہو کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اس طریقے سے. بہرحال فرشتوں کی رانیں، فرشتے تو نوری ہیں، جسمانی نہیں ہیں. اب ان کی رانیں، ان کے گھٹنے، یہ کیسا؟ یہ اس کی دلیل، یہ اس بات کی دلیل آگے، اور اس میں رجل بھی لفظ موجود ہے، رجل شدید الشعر شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت جب آئے تھے تو انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے. تو اللہ نے فرشتوں کو اس بات کی قدرت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کرنا چاہیں اختیار کر. غار حرا پر ہم لوگ گئے تھے، وہاں پر نماز بھی پڑھی تھی الحمدللہ. وہی غار حرا وہ ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تھے نا، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی شکل میں تھے، یعنی فرشتے والی شکل میں تھے. ہمارے محدثین نے فرمایا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ان کی فرشتے والی جو شکل ہے، اس شکل میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہے. اور یہاں پر جب تشریف لا رہے ہیں اب، تو انسانی شکل میں. کیوں انسانی شکل میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا بھی ایک نقطہ سمجھیے. وہاں پر غار حرا پر جب سرکار کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے تھے نا، تو چونکہ سرکار کو بتانا تھا، سرکار پر حکم الہی سرکار تک پہنچانا تھا، اور سرکار تو گھنٹی کی جیسی آواز بھی وحی کبھی نازل ہوتی تھی، گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی، اس سے بھی سرکار حکم الہی سمجھ جاتے تھے. تو وہاں پر تو جس شکل میں بھی حضرت جبریل آتے، سرکار کو ہی جاننا تھا، اس لیے وہاں پر اپنی اصلی شکل میں آئے. سرکار تو جان ہی جاتے، سرکار تو پہلے سے مانوس ہے، اس لیے وہاں پر کوئی اجنبیت نہیں تھی، جیسے چاہتے ویسے سرکار کے پاس پہنچاتے تھے. لیکن یہاں پر حضرت جبریل کا جو آنا کا مقصد تھا نا، نبی نے آگے فرمایا ہے یہ جبریل ہے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے. کس کو سکھانے؟ لوگوں کو. اور لوگ، انسانی عادت ہے، فطرت ہے کہ میں اگر آپ کو کوئی بات بتاؤں گا نا، تو آپ بلا جھجک آپ اس بات کو سنو گے اور یاد کرو گے، سمجھو گے. لیکن وہیں پر بالفرض جو عادت کے طور پر میں سر ہے، پیر ہے، اس شکل میں آپ کو کوئی سکھائے، چاہے کوئی غیر ہی آ جائے، لیکن آپ سمجھیں گے کہ میرے نوعیت کا ہے یہ شخص. آپ اس سے اجنبیت محسوس نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر بالفرض کوئی آدمی آپ کو کوئی بات سکھانے لگے آ کر، اور سکھائے اس طور سے کہ اس کا سر نہ ہو، تو آپ دل میں خوف پیدا ہو جائے، سیکھیں گے نہیں، دماغ تو سیکھنے کی طرف جائے گا ہی نہیں، دل میں اور خوف پیدا ہو جائے گا، ارے یہ کون شخص آ گیا ہے. عادت یہی ہے. اس لیے حضرت جبریل یہاں پر چونکہ دین سکھانے آئے تھے، تو انسانی شکل میں آئے تھے. جیسے انسانوں کے کان ہوتے ہیں ان کے بھی تھے، انسانوں کی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی بھی تھی، سب اسی شکل میں آئے تاکہ کوئی کسی کو اجنبیت محسوس نہ ہو، کسی کے دل میں ڈر پیدا نہ ہو، لگے کہ ہمارا ہی جیسے انسان آ کے ہمیں سکھا رہا. تو آسانی سے سیکھے گا نا ہے. لیکن وہیں پر وہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتے، لوگ سنتے نہیں. عادت یہ تھی کہ لوگ نہیں سنتے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو دین سکھانا تھا ہے، نبی کے واسطے سے، نبی سے سوال کر کے لوگوں کو بتانا تھا. اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام یہاں پر انسانی شکل میں تشریف لائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں یہاں پر ایک نقطہ اور بتا دوں. یہ تو عام انسانوں کی بات ہے، کیونکہ عام انسانوں کو بھگانا نہیں ہے، ان کو جوڑنا ہے، قریب کرنا ہے، اس لیے یہاں پر لے کر آئے. ورنہ کچھ اللہ کے خاص اور نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس تو کسی بھی شکل میں کوئی آ جائے وہ نہیں ڈرتے. ایک واقعہ حضرت مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ ہے.
آپ ایک مرتبہ مسجد میں رات میں تشریف لے گئے، ایک مسجد میں رات میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا، لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، رات میں دیکھا میں نے کہ وہ اس کا ایک پیر مسجد کے اوپر تھا، ایک پیر نیچے تھا، اور وہ مجھ سے پانی مانگ رہا ہے، اور جب میں نے دیکھا تو اس کی تو سر کٹا ہوا ہے، گردن ہی گردن ہے، پانی مانگ رہا ہے کہ مجھے پانی پلا دو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے لوٹا بھرا، اور لوٹا بھرنے کے بعد اس کے یہاں سے پانی ڈال دیا، ایک لوٹا ڈالا، دو ڈالے، تین ڈالے، وہ سیراب ہونے کا نام ہی نہیں، وہ تو اور مانگے جا رہا ہے، اور مانگے جا رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ احمد رضا تم ڈرے نہیں مجھ سے؟ تم مجھ سے ڈرے نہیں؟ ورنہ تو گردن کے بغیر یہ کہ کسی کو دیکھ کر آدمی تو ڈر جائے گا، بھاگنے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت دیکھیے، اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں سر والوں سے نہیں ڈرتا ہوں، بنا سر والوں سے کیا ڈروں گا؟ سر والوں سے نہیں ڈرتا ہوں، سمجھے نا؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ بہرحال یہاں پر مجھے جو بتانا ہے وہ یہ دیکھیے، فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، تو انہوں نے اب دونوں ہتھیلیاں رانوں پر رکھ دی، وقال، اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کیونکہ رسول کو مت پکارو، ہے؟ یا رسول اللہ کہو، یا محمد کہو، کچھ بھی کہو، پکارنا ہی تو ہے نا، اللہ کے سوا کو مت پکارو کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ بولیے، اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے؟ اللہ اور ہے، اللہ تو خالق و مالک ہے، نبی تو مخلوق ہے، غیر اللہ ہے۔ حضرت جبریل نے کسے پکارا؟ کیا کہا؟ یا محمد، کیا کہا؟ یا محمد، غیر اللہ کو پکارا نہیں پکارا؟ اگر غیر اللہ کو پکارنا شرک ہوتا تو حضرت جبریل تو پہلے ہی مشرک ہو جاتے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ حضرت جبریل بھی مشرک ہو گئے ان کے بقول، تو پھر بچے گا کون؟ ہاں، یہاں پر ایک بات میں اور بتاؤں، یا محمد کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے پکارنا یہ جائز نہیں، لیکن حضرت جبریل یا محمد جو کہہ رہے ہیں نا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نام سے پکارنے کی حرمت نازل نہیں ہوئی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یا ایک اس کا معنی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ سرکار کی ذات کا نام ہو، اور ایک مطلب یہ حمد یحمد التحمید باب تفعیل سے محمد اسم مفعول وصفی معنی میں، یعنی وہ ذات جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، تو وصفی معنی کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ علم نہیں ہوگا، پھر یہ علم نہیں ہوگا۔ ممکن ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے نام لے کر نہیں پکارا ہو، بلکہ وصفی معنی کے اعتبار سے کہا ہو ہے وہ ذات جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، اس معنی کر کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس معنی۔ فرماتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبریل کو سب معلوم تھا، اسلام کے بارے میں معلوم تھا، ایمان کے بارے میں معلوم تھا، سب معلوم تھا، لیکن جو لوگ حاضر تھے نا، ان کو نبی کی زبان سے بتانا چاہ رہے تھے، چاہتے جو وہ دین سکھانے آئے تھے نا، چاہتے تو خود ہی کھڑے ہو کر کہہ دیتے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں لازم کی ہیں، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، لیکن خود سے نہیں بتا رہے، آئے ہیں انسانی شکل میں، لیکن خود سے لوگوں سے مخاطب نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارگاہ رسالت کی عظمت کا بھی لحاظ تھا، بارگاہ رسالت کی عظمت کا بھی لحاظ تھا، اور یہ درس دینا بھی تھا پہلے ہی دن سے کہ میں چاہتا تو اللہ کا یہ پیغام اور یہ سب باتیں، یہ تعلیم میں براہ راست کھڑے ہو کر دے دیتا لوگوں کو، لیکن میں نے وسیلہ بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درس دینا تھا کہ دیکھیے حضرت جبریل بھی بات بتانے میں
بات پہنچانے میں، مسائل سکھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے رہے ہیں، اور پہلے سوال کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے واسطہ لیا تاکہ نبی کے واسطے سے لوگوں کو معلوم، اس لیے کہا اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ معلوم سب تھا لیکن لوگوں کو بتانا مقصد تھا، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو سرکار نے دیکھیے کیا فرمایا جواب میں، سرکار نے فرمایا الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اسلام اس کا نام ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور اس کا نام ہے کہ تم نماز قائم کرو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور کعبہ شریف کا حج بھی کرو اگر اس کی حج کرنے کی استطاعت تمہارے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اب دیکھیے سوال کر رہے تھے نا اخبرنی عن الاسلام، میں اگر آپ سے پوچھوں کوئی بات، تو پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے وہ بات معلوم نہیں ہوگی تبھی تو پوچھوں گا نا، لیکن دیکھیے حضرت جبریل کا انداز ہی الگ ہے، پہلے تو پوچھ رہے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں جب سرکار نے جواب دے دیا نا تو سرکار تو پھر فرماتے ہیں قالا، حضرت جبریل بولے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب پہلے سے معلوم تھا سب، بتا پوچھنا مقصد نہیں تھا، لوگوں کو سکھانا مقصد تھا، اسی لیے تصدیق کر دی۔ تصدیق وہ کرتا ہے جسے پہلے سے علم ہے، اس سے پتا چلا حضرت جبریل کو سب پہلے سے معلوم تھا، لیکن لوگوں کو سکھانے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی عالم دین آپ کے پاس میں بیٹھا ہو اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوں اور آپ کو بھی کوئی مسئلہ معلوم نہ معلوم ہو آپ کو، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، ان لوگوں کو بتانے کے لیے آپ عالم دین سے سوال کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ یہ اس سے سمجھ میں آیا۔ تو فرماتے ہیں قال صدقت، کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فعجبنا له یسألہ ویصدق، ہم نے ان کی اس بات کی وجہ سے ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ کیوں؟ یسألہ ویصدق، پوچھ بھی رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں، پوچھے وہ جسے پتہ نہ ہو اور تصدیق کرتا ہے وہ جس کو سب کچھ پتا ہو۔ یہی تو تعجب کی بات ہے کہ پوچھ بھی رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں، اس سے ہمیں بڑا تعجب ہوا، کیونکہ باقی نبی کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ جبریل ہے۔ پھر اسی لیے نبی کریم نے آخر میں جا کے فرمایا کہ عمر تمہیں پتا یہ کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا واللہ اللہ و رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے، میں تو نہیں جانتا کون ہے۔ مجھے تو حیرت میں ڈال دیا اس شخص نے کہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، حیرت ہی میں ڈال دیا ہے مجھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یسألہ و یصدق، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ قالا، پھر حضرت جبریل نے سوال کیا فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، سرکار نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کا یقین رکھو، دل سے اللہ کو مان لو اور اس کے فرشتوں کو مان لو، اس کی کتابوں کو مان لو، اس کے رسولوں کو بھی مان لو اور آخرت کے دن کو بھی مان لو، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لے آؤ، اچھی اور بری تقدیر بھی مان لو کہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اب ان دیکھو ایمان کا جب ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق دل سے ہے، دل سے ماننے سے، اور اسلام کا جب ذکر کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن کا تعلق عمل سے ہے، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ہے نا۔ اس سے کچھ ائمہ نے ہمارے یہ فرمایا کہ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ ہیں، اسلام اعمال کا نام ہے اور ایمان تصدیق کا نام ہے۔
لیکن جمہور محققین کے نزدیک ایمان اور اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہی مسلم ہوتا ہے، جو مسلم ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے. اب پھر رہا یہ کہ اس حدیث پاک میں سرکار نے جواب دونوں کے الگ الگ کیوں دیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار نے یہاں پر ایمان نہیں، اسلام نہیں، ثمرات اسلام کو ذکر کیا ہے. یعنی اسلام کے گویا کہ اب دو معنی ہو گئے. ایک اسلام کا معنی ہوتا ہے ظاہری جھکنا، اور ایک اسلام کا معنی ہوتا ہے باطنی طور پر جھکنا. ظاہری طور پر جھکنے کا مطلب اعمال ہوتا ہے، اور باطنی طور پر جھکنے کا مطلب دل سے ماننا ہوتا ہے. اسلام جو معنی باطنی والا جو اسلام کا معنی ہے، باطنی طور پر جھک جانا، دل سے ماننا، یہی ایمان اور اسلام دونوں اس معنی کا ایک ہے. اور اسلام کا جو ایک ظاہری معنی ہے، ظاہری طور پر جھکنا، وہ اعمال سے تعلق ہے، وہ الگ ہے. تو ہمارے جمہور محققین ائمہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں، وہاں پر اسلام سے مراد وہ اسلام ہے جو کہ باطن کے اعتبار سے. اور حدیث پاک میں جو الگ الگ جو ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر اسلام سے مراد اسلام ظاہری ہے، یعنی اعمال ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے دیکھیے، سرکار نے یہ جواب دیا قالا، تو پھر حضرت جبریل بولے صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے بالکل سچ کہا ہے نا، تصدیق بھی کر رہے ہیں. قال، پھر سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ احسان کے بارے میں بتا دیجیے، احسان کیا ہے. اب احسان کے بارے میں ذرا دھیان سے سننا ہے، بہت دھیان سے سننا ہے احسان کے بارے میں. احسان کیا ہے؟ احسان کا ایک تو معنی ہوتا ہے خیر خواہی کرنا، لیکن یہاں پر خیر خواہی کے معنی میں نہیں ہے. احسان خیر خواہی کے معنی میں نہیں ہے. یہاں پر ایک ہوتا ہے احسان کا معنی خیر خواہی کرنا، لیکن یہاں پر کیا ہے احسان کا معنی؟ یہاں پر احسان کا معنی سرکار فرماتے ہیں، قال، سرکار نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کأنک تراہ، جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اب اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کی توجہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف چلی جائے. خود اگر میرے سامنے آپ ہیں، میرا محبوب میرے سامنے اگر ہے، تو میری نگاہ کہیں دوسری جگہ پر نہیں ٹکے گی پھر جا کر، ہے نا. اگر یہ کیفیت اگر بندے کے اندر پیدا ہو گئی کہ ایسے عبادت کرنے لگا جیسے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی توجہ کہیں نہیں جانے والی. سمجھ بات آ رہی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک بار قرآن پاک کو، عربی جو قرآن عربی نظم ہے، نماز کی حالت میں بالخصوص انہوں نے یہ جائز قرار دے دیا کہ فارسی میں بھی قرات کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر فصاحت و بلاغت، اس کے اسرار و رموز وہ ہیں کہ جاننے والا اگر اسی عبارت کو، اسی نظم قرآن کو اگر پڑھتا ہے تو اسی میں مستغرق ہو جاتا ہے. جبکہ نماز یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خشوع اور خضوع کا مقام ہے. حضرت امام اعظم نے یہ دیکھا کہ نماز تو خشوع اور خضوع کا مقام ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو اس میں اس کی فصاحت و بلاغت میں مستغرق ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے اس عذر کے پیش نظر جائز قرار دیا ابتداءً کہ فارسی میں بھی قرات کی جاتی، لیکن بعد میں پھر اس سے رجوع کر دیا. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسان کے درجے پر فائز تھے. احسان کے درجے پر فائز تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ عبادت کرتے تھے تو انہیں خدا نظر آتا. تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کیفیت میں خلل تاکہ نہ پڑے قرآن کی نظم عربی سے، اس لیے انہوں نے فارسی میں جائز قرار دے دیا تھا، اگر کہ بعد میں رجوع بھی کیا. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسان کے درجے پر فائز تھے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایسی عبادت کرو کأنک تراہ، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. لیکن یہ تو اس طریقے سے احسان
اس طریقے سے احسان کی کیفیت تو شاید کسی کی پیدا نہیں ہو پائے میرے نبی کے علاوہ، شاید نہیں، یقیناً میرے نبی کے علاوہ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا. یقین ہے، تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ میرے نبی کے سوا کسی نے خدا کو نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی تھی، عرض کی تھی، یا اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے. ربی ارنی انظر الیک، اے میرے خدا تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. وہاں پر تو خواہش کی جا رہی ہے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہ رہا ہوں، انکار کر دیا جا رہا ہے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو. لیکن میرے نبی کا جب معاملہ آیا نا تو میرے نبی نے خواہش بھی نہیں کی تھی، لیکن حضرت جبریل بلانے آ گئے، یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کو یاد کیا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لم ترانی، کہیں تقاضے وصالی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ میرے نبی کے سوا کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. تو یہ کیفیت تو کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت تو شاید باید کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے. پھر تو اکثر لوگ احسان سے محروم ہو جائیں گے. لیکن میرے نبی نے فرمایا لیکن پریشان مت ہو، ایک اور صورت ہے احسان. کیا؟ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ہے نا، لیکن کم سے کم یہ دل میں یہ کیفیت پیدا کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ بھی احسان ہے. یہ کیفیت پیدا کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ احسان. ٹھیک ہے. نبی فرماتے دیکھیے، فرمایا آل سرکار نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر تم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، فإنہ یراک، تو یہ کیفیت پیدا کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی نا تو شریعت کے اصول اور فروع سے ہرگز تمہارے قدم نہیں بچیں گے. ہر مومن کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. ہر مومن مرتبہ احسان پر فائز ہوتا ہے، بالخصوص ماہ رمضان. بالخصوص ماہ رمضان، یہی ماہ رمضان چل رہا ہے، ہم لوگ روزے سے ہیں. ایک جاہل سے جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی، بالکل جس نے کچھ نہ سیکھا ہو، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اگر وہ روز سحری کھا کر روزہ رکھ لیتا ہے نا، پورے دن چاہے اس کے سامنے نل، حوض، کتنا بھی پانی آ جائے، سخت گرمی بھی ہوگی نا، روزہ رکھ لیتا ہے نا تو پانی نہیں پیتا ہے. اکیلے میں بھی ہوگا تو پانی نہیں پیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو چاہے کسی دوسرے وقت میں مومن درجہ احسان پر فائز ہو یا نہ ہو، لیکن ماہ رمضان میں درجہ احسان پر فائز ہوتا ہے. ماہ رمضان بالکل. بات سمجھ میں آ گئی؟ سرکار نے فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہے، یہ ہے احسان. قال، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سوال اور کیا، فأخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے. قیامت کے میں نے کیا بتایا تھا اس سے پہلے، حضرت جبریل کو بھی سب معلوم تھا ہے، اور نبی کریم نے آگے فرمایا کہ یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. تو اس سے پتا چلا کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کی باتوں کا علم بھی دین کی باتوں کا علم ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتا دیجیے. اب قیامت کے بارے میں چونکہ نبی تو سب کچھ جانتے تھے نا، یہی وجہ تھی کہ نبی نے یہاں پر نہیں بتایا، قیامت کے بارے میں نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت جو ہے نا وہ اللہ کے
اللہ کا ایک رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ اچانک آئے گی۔ بغتتن کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اس کا ذکر ہے بغتتن، اچانک کا، کہ قیامت اچانک آئے گی۔ جب قیامت اچانک آئے گی، اگر نبی کریم، اچانک کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور قیامت آ جائے گی، یہ تو مطلب ہوا نا اچانک کا۔ تو چونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ قیامت اچانک آئے گی، اور نبی اگر بتا دیتے پہلے سے کہ قیامت فلاں دن آئے گی، فلاں تاریخ میں آئے گی، فلاں وقت میں آئے گی، سب کچھ اگر نبی متعین کر دیتے، خبر دے دیتے، تو اچانک رہتی؟ لوگوں کے لیے اچانک ہوتی؟ نہیں ہوتی نا اچانک۔ لوگ تو پہلے سے معلوم ہوتا کہ ارے فلاں جگہ وقت میں آئے گی، تو اچانک نہیں رہتی نا۔ اس لیے اللہ کے راز کو فاش نہیں کرنا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا راز ہے یہ قیامت، اللہ کے راز کو فاش نہیں کرنا تھا، اس لیے میرے نبی نے بتایا نہیں تھا۔ علم تو تھا، اگر علم نہیں ہوتا تو اس کی نشانیاں نہیں بتاتے، کیونکہ راز تھا، راز الہی تھا، اس لیے نبی نے قیامت کے بارے میں خبر نہیں دی تھی۔ علم تو تھا، خبر نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ؟ تو سوال کیا حضرت جبریل نے، فاخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال، سرکار نے فرمایا، مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جو پوچھنے والا ہے نا، جو جس سے پوچھا جا رہا ہے نا، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ جاتی کی نفی کرو سرکار، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں جانتا، یہ سرکار نے نہیں فرمایا لا اعلم، میں نہیں جانتا، بلکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قرآن قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ زیادتی کی نفی کی ہے، یاد رکھنا، نفس علم کی نفی نہیں ہے، زیادتی علم کی نفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا، نبی کریم نے یہ فرمایا کہ اے جبریل، جتنا تم جانتے ہو نا قیامت کے بارے میں، اتنا ہی میں جانتا ہوں، لیکن یہاں میں جانتا تو ہوں، تم اور میں دونوں اس کے علم میں برابر ہو، تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں یہاں پر خبر اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ یہ راز الہی ہے۔ حضرت جبریل نے بھی فورس نہیں کیا کہ نہیں یا رسول اللہ بتانا تو پڑے گا، ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت جبریل کے بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ راز الہی ہے، اس کے بارے میں مت پوچھو۔ جیسے ہی سرکار نے یہ فرمایا تو فوراً آگے سوال کر دیا، کیا سرکار نے فوراً سوال کیا، فاخبرنی عن اماراتها، یا رسول اللہ آپ قیامت کا بارے میں نہیں بتا رہے تو اس کی علامتیں ہی بتا دیجیے، اس کی علامتیں بتا دیجیے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ نبی کو بھی علم ہے، ورنہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں اس کی علامتیں ہم نہیں بتا سکتے، کیا بتا سکتے ہیں؟ تو یہ تو پہلے دن سے ہی حضرت جبریل نے یہ درس دینا چاہا کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے نا، تبھی تو اس کی علامتیں پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا فاخبرنی عن اماراتها، تو اس کی نشانیاں یا رسول اللہ ہمیں بتا دی۔ سرکار نے فرمایا نشانیاں یہ ہوں گی قیامت کی، کیا؟ قال، سرکار نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ آقا کو جننے کا مطلب یہ ہے کہ حالات زمانہ اتنے خراب ہو جائیں گے، اتنے خراب ہو جائیں گے کہ جو اس کا باندی کا بیٹا ہوگا نا، وہی اپنی ماں کا مالک بن جائے گا۔ اور مالک بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک آقا کو اپنی باندی سے وصی کرنے میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کا بیٹا جس کو اسی نے جنا ہے، حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے، ایسے برے حالات ہو جائیں گے کہ وہ اپنی ماں کا مالک بن جائے گا اور پھر اس اپنی ماں سے ہی وصی کرنے لگے گا۔ سرکار نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حالات خراب اتنے ہو جائیں گے کہ زنا عام ہو جائے گا، فسادات فتنے برپا ہوں گے۔ یہ ہے قیامت کی ایک علامت۔ سرکار نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، اس کی نشانی ایک یہ ہے کہ باندی اپنے ہی مالک کو جنے گی۔ وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، سرکار نے فرمایا کہ ایک اس کی علامت یہ ہے کہ جو گرے پڑے، لاچار، محتاج، پریشان، ننگے جو لوگ ہیں نا، اور زمان جب قیامت قریب ہوگی تو ان کو تم دیکھو گے کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں داد عیش دیں گے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں
دادے عیش دیں گے، مالدار ہو جائیں گے، حکمرانی پھر یہ لوگ کریں گے. تو آج کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ بنے بیٹھے ہوں. جن کو منصب پر ہونے کا حق نہیں ہے وہ صاحب منصب بنے بیٹھے ہوں. نظام میں قدا کچھ اس طریقے سے بگڑ جائے گا کہ نظام میں قدا کچھ اس قدر بگڑا ہے ساقی، انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. جن کو پینا نہیں آئے گا وہ جام کو لیے بیٹھے ہوں. میرے نبی نے فرمایا، حالات آپ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے قیامت قریب ہے. حالات دیکھ رہے ہیں. نبی نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، ننگے پیر، ننگے بدن، جن کو کپڑا دستیاب نہیں ہوگا، چپل دستیاب نہیں ہوگی، ایسے لوگ، العالہ، محتاج، فقیر، تنگ دست لوگ، لوگوں کا حال، رعاش شاہی، بکریوں کے چرواہے، ان کا حال یہ ہوگا یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگوں میں دادے عیش دیں گے، عیش کریں گے. دیکھ رہے ہیں آپ، عیش ہی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں. جن کو کچھ نہیں ہے علم وہ حکمراں بنے بیٹھے ہیں. بڑے بڑے علماء، ان لوگوں کے سامنے، بڑے بڑے علماء کو اپنے سامنے ایسے بٹھاتے ہیں جیسے کہ وہ خود سے بہت بڑے عالم ہوں. نظام بہت ہر طرف سے بگڑ گیا ہے. ہماری خانقاہوں میں دیکھیے، خانقاہی لوگ ہیں نا، اکثر خانقاہی سجادے جو ہیں علم سے عاری ہیں، علم دین سے عاری ہے، لیکن ایسے کرسی اور منصب اور گدی پر بیٹھیں گے کہ بڑے بڑے علماء بھی ان کے قدموں کے سامنے بیٹھتے ہیں. یہ تو یہ ہے. اور ویسے آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، جن لوگوں کو حق نہیں ہے گدی پہ بیٹھنے کا، وہاں پر وہی لوگ بیٹھے. جن کو مسجد کا احترام نہیں آتا ہے وہ مسجد کے امام بنے بیٹھے ہیں. بات سمجھ آئی؟ مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو، یہ وہ مسجدیں ہیں کہ ان کا متولی اور ان کا ذمہ دار صرف متقی و پرہیزگار مومن صالح ہی ہو سکتا ہے. قرآن نے فرمایا وَإِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، مسجد حرام کے متولی، ذمہ داران صرف اور صرف اللہ کے نیک بندے، پرہیزگار بندے ہی ہوں گے. اندازہ لگا دیا. حالات بگڑے ہوئے ہیں نا، اندازہ لگائیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن آج کے حالات دیکھیے. بہرحال میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. سرکار نے فرمایا یتطاولون فی البنیان، یہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں جو کمزور ہوں گے، جنہوں ناتواں ہوں گے، ننگے پیر، ننگے بدن والے لوگ، جن کو کپڑا میسر نہیں ہوگا، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں دادے عیش دیں گے. یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی. ثم انطلق، حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سب سوال کیے، اس کے بعد میں لوگوں کو جواب مل گئے نبی کی بارگاہ سے، لوگ جان گئے کہ کیا کیا ہے. ثم انطلق، پھر حضرت جبریل جو آنے والا شخص تھا پھر وہ چلا گیا. فلبثت ملیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پھر میں تھوڑی دیر ٹھہرا، سرکار کی بارگاہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا. ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ پوچھنے والا، سوال کرنے والا کون تھا؟ جانتے ہو؟ واہ. قل تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا لیکن اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا. دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے حضرت عمر صحابی رسول کا ادب دیکھیے. اور یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ جیسے اللہ جانتا ہے ویسے اس کے رسول بھی جانتے ہیں. سمجھے نہیں؟ اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے علم، اس لیے اس کے رسول بھی جانتے ہیں. تو اگر چاہتے تو جواب میں صرف اتنا کہہ دیتے یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، صرف اتنا کہہ دیتے، نفی ہو جاتی نا. لیکن یہ نہیں کہا، لیکن فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، میں تو نہیں جانتا ہوں
لیکن یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول تو جانتے ہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، تو اس میں اپنی علم کی نفی بھی ہو گئی اور اللہ اور اس کے رسول کے علم کا اس بات بھی ہو گیا۔ اور اگر صرف اتنا کہتے یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، تو اپنے صرف علم کی نفی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کے علم کا اس بات نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ ورسولہ عالم، قال سرکار نے ارشاد فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، اے عمر یہ جبریل تھے، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے آئے، اگر تو دین صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے تھے، تو ویسے ہی سیدھے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں لوگوں بتاؤ ایمان کیا ہے، نہیں معلوم ہے تو بتا دیتے ایمان یہ ہے، نہیں معلوم ہے تو بتا دیتے اسلام یہ ہے۔ لیکن حضرت جبریل نے بھی یہاں پر براہ راست نہ بتایا، نبی کا سہارا لیا، اس سے پتہ چلا وَأَن تَبْتَغُوا الْوَسِيلَہ، وسیلہ تلاش کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ اور ذریعہ بنانا شرک ہے، حضرت جبریل تو ذریعہ بنا رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں تعلیم کا، اور لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ بنانا شرک ہے، نبی کو ذریعہ بنانا یہ شرک ہے۔ اللہ خیر کرے، جہاں پر تعظیم نبی ہی اگر شرک ٹھہرے ہے تو شرک کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔